ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے گلگت بلتستان میں حالیہ سیلاب کے دوران ہونے والے جانی اور مالی نقصان پر افسوس ہے۔ ماحولیاتی تبدیلیوں کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اقدامات وقت کی اہم ضرورت ہیں۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان گلبر خان سے ملاقات کے بعد گلگت بلتستان میں سیلاب سے متعلق جائزہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا، جی بی میں سیلاب اور کلاؤڈ برسٹ سے ہونے والے نقصانات کا جائزہ لینے آیا ہوں۔ گلگت بلتستان حکومت کے ساتھ مکمل رابطے میں ہے۔ ان کا کہنا تھا، عالمی سطح پر کاربن اخراج میں ہمارا حصہ انتہائی کم ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کا شمار ماحولیاتی تبدیلیوں سے شدید متاثر ہونے والے ممالک میں ہوتا ہے۔ اس سے قبل گلگت بلتستان پہنچنے پر وزیر اعلیٰ گلبر خان اور گورنر جی بی سید مہدی شاہ نے وزیر اعظم شہباز شریف کا استقبال کیا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا، ماحولیاتی تبدیلیوں کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اقدامات وقت کی اہم ضرورت ہے۔ درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے وزارت موسمیاتی تبدیلی کو ہدایات دی گئی ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان نئے دور میں داخل ہو رہا ہے۔ برطانوی جریدے دی اکانومسٹ میں 3 اگست کو شائع ہونے والے مضمون میں چیف آف آرمی سٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کے پاک امریکی تعلقات کی کوششوں کو سراہا گیا۔ دی اکانومسٹ میں شائع مضمون کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر امریکی تعلقات کو نئی جہت دے رہے ہیں۔ 18 جون کو ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں ان کی نجی ملاقات خطے میں سفارتی تبدیلی کا آغاز تھی۔ دی اکانومسٹ کے مطابق امریکہ کی جانب سے پاکستان سے تجارتی معاہدے کا اعلان کرتے ہوئے صرف 19% ٹیرف عائد کیا۔ امریکی پاکستان سے تجارت، اسلحہ اور انسداد دہشت گردی تعاون کی بحالی پر کام کر رہا ہے۔ یہ جنوبی ایشیا، چین اور مشرق وسطیٰ میں امریکی پالیسی میں بڑی تبدیلی کا اشارہ ہے۔ دی اکانومسٹ میں شائع مضمون کے مطابق امریکی عہدیدار نے پاکستان کے داعش کے خلاف کارروائیوں کا اعتراف کیا۔ امریکہ پاکستان کو بختر بند گاڑیاں، نائٹ ویژن آلات دینے پر غور کر رہا ہے۔ امریکی پالیسی ساز بھارت کی تخریبی سرگرمیوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ مضمون کے مطابق عالمی سفارتکار اور سرمایہ کار براہ راست فیلڈ مارشل سے رابطے میں ہیں۔ فیلڈ مارشل نے چین اور خلیجی ممالک کے ساتھ متوازن تعلقات برقرار رکھے۔ بھارت کے ساتھ تنازع کے بعد فیلڈ مارشل کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے۔ برطانوی جریدے کے مطابق غیر ملکی دباؤ کے باوجود فیلڈ مارشل نے بھارت کے خلاف جوابی کارروائی کی۔ صدر ٹرمپ کے قریبی حلقے پاکستان کی کرپٹو اور مائننگ سیکٹرز میں سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ پاکستان کی نئی سفارتی حکمت عملی عالمی سطح پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کے کردار کو نئی شناخت دے رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ اسرائیلی کارروائیاں پورے خطے میں امن کے امکانات کو خطرے میں ڈال رہی ہیں۔ مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی کے واقعے پر اپنے مذمتی بیان میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اسرائیلی وزراء کے قابض فوج کے سائے میں آبادکار گروہوں کے ساتھ مسجد اقصیٰ پر دھاوا بولنے کے حالیہ واقعے کی شدید مذمت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام کے مقدس ترین مقامات میں سے ایک کی حالیہ بے حرمتی نے دنیا بھر کے 1 ارب سے زائد مسلمانوں کے عقیدے کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ یہ بین الاقوامی قوانین اور انسانیت کے اجتماعی ضمیر پر بھی حملہ ہے۔ قابض ریاست کی جانب سے ایسی منظم اشتعال انگیزیاں اور ہلاک کے غیر ذمہ دارانہ مطالبات امن کے امکانات کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ ایکس پر پوسٹ میں وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیل کی یہ شرمناک کارروائیاں جان بوجھ کر فلسطین اور پورے خطے میں کشیدگی کو ہوا دے رہی ہیں۔ اس سے مشرق وسطیٰ مزید عدم استحکام اور تنازع کی جانب بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک بار پھر فوری جنگ بندی، ہر قسم کی جوہریت کے خاتمے اور ایک با اعتماد امن عمل کی بحالی کا مطالبہ کرتا ہے، جو بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق القدس الشریف کو دارالحکومت بنانے والی ایک آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کی جانب لے جائے۔ پنجاب بھر میں آج یوم شہدائے پولیس منایا جا رہا ہے۔ مختلف شہروں میں تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق پنجاب سمیت ملک بھر میں 4 اگست کو یوم شہدائے پولیس کے طور پر منایا جاتا ہے۔ کئی شہروں میں پولیس کے شہداء کی یاد میں شمعیں روشن کی گئیں۔ آر پی او، سی پی اوز، ڈی پی اوز سمیت سینئر پولیس افسران نے شرکت کی۔ شہدائے پولیس کے اہل خانہ، سول سوسائٹی، شہریوں کی کثیر تعداد نے بھی شرکت کی۔ شہداء کی یادگاروں سمیت مختلف مقامات پر شمعیں روشن کی گئیں اور شہدائے پولیس کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے کہا کہ شہدائے پولیس کی لازوال قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ شہدائے پولیس جرت اور بہادری اور ملک و قوم سے وفا کے پیکر ہیں۔ شہدائے پولیس کی فیملیز کے فلاح و بہبود اور ویلفیئر کا مکمل خیال رکھا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر عثمان انور نے کہا کہ یوم شہدائے پولیس شہداء کے ساتھ تجدید عہد کے دن ہے اور زندہ قومیں کبھی اپنے ہیروز کو فراموش نہیں کرتی۔ انہوں نے عزم ظاہر کیا کہ شہداء کے اہل خانہ کی بہترین فلاح و بہبود اور دیکھ بھال ان کی اولین ترجیح ہے۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि गवादर के साहिलों से गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों तक पुलिस का हर अफसर कौम का फ़ख्र है। यौम शोहदा पुलिस के मौके पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज के दिन हम अपनी पुलिस के बहादुर अफसरान और जवानों को खिराज तहसीन पेश करते हैं, जो मुल्क के कोने कोने में अमन व अमान के क़याम के लिए मौसमी हालात की परवाह किए बगैर अपने प्यारों से दूर फ़र्ज़ की अदायगी में सरगर्म रहते हैं और अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं। आज के दिन हम अपने शोहदा के उन अजीम अहले खाना को भी सलाम पेश करते हैं जो हमारी खातिर अपना मुस्तकबिल कुर्बान करते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी की जंग में 8000 से ज़ायद पुलिस के अफसरान और जवानों ने अर्ज़ वतन की खातिर अपने लहू का नजराना पेश किया और बतौर फ्रंट लाइन दिफाई फोर्स अपने बच्चों को यतीम करके मुल्क के लाखों बच्चों को यतीमी से बचाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पुलिस ने अपनी पेशा वराना सलाहियतों का पूरी दुनिया में लोहा मनवाया और हाल ही में वर्ल्ड पुलिस समिट 2025 में बैनुल अक़वामी सतह पर जीते गए मेडल्स और अवार्ड्स इस चीज़ का मुंह बोलता सबूत हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि पुलिस शोहदा का लहू हमारी रियासत की बुनियाद है, हम इसे कभी फरामोश नहीं कर सकते। यौम शोहदा पुलिस पर अपने पैगाम में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, पंजाब पुलिस के इन जांबाजों को सलाम जिन्होंने अपना खून देकर वतन को अमन का गहवारा बनाया है। किसी माँ ने बेटा, किसी बीवी ने सुहाग और किसी बच्चे ने बाप खो दिया ताकि हम सब महफूज रहें। पंजाब के हर गली कूचे का अमन किसी शहीद की आखिरी सांस का नतीजा है। उन्होंने कहा कि सलाम है उन माओं को जिन्होंने बेटे शहीद करा दिए और उन बेटों को जिन्होंने सर झुकाने से इनकार किया। पुलिस शोहदा का खून हमारी रियासत की सबसे मजबूत ईंट है। उन्होंने कहा कि रियासत की असल ताकत वो सिपाही हैं जिन्होंने गोली के सामने सीना किया और पीछे कदम ना उठाया। शहीद का मिशन जारी रहेगा, उनके ख्वाब हम पूरे करेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने यौम शोहदा सिंध पुलिस के मौके पर अपने पैगाम में कहा है कि सूबे में क़याम अमन के लिए सिंध पुलिस के एहलकारों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया और उनकी कुर्बानियाँ कभी फरामोश नहीं की जाएंगी। वज़ीर आला ने बताया कि 1971 से अब तक सिंध पुलिस के 2549 एहलकार शहीद हो चुके हैं, जिनमें 4 SP, 1 ASP और 22 DSP भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत ने शोहदा के अहले खाना के लिए पुलिस शोहदा पैकेज और मराहत में नुमाया इजाफा किया है। दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद होने वाले एहलकारों के वर्सा को 2.35 करोड़ से 7 करोड़ रुपए, जबकि इनकाउंटर या टारगेट किलिंग जैसे वाक़यात पर शहीद होने वालों के वर्सा को 2.35 करोड़ से 6 करोड़ रुपए तक का मुआवजा दिया जाता है। वज़ीर आला सिंध ने यौम शोहदा पुलिस के मौके पर शोहदा को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि सिंध पुलिस के बहादुर सिपाही हमारे मुहाफिज हैं, उनकी कुर्बानियाँ सिंध की तारीख का रोशन बाब हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रजिस्टर्ड आज़मीन हज से वाजिबात की वसूली का आगाज़ आज से होगा। रजिस्ट्रेशन करवाने वाले अफराद से पहली किस्त 9 अगस्त तक वसूल की जाएगी। 11 से 16 अगस्त तक नए आज़मीन हज अप्लाई कर सकेंगे। हज पैकेज 2026 11.5 लाख से 12.5 लाख रुपए के दरमियान होगा। वजारत मजहबी उमूर की जानिब से कहा गया कि ख्वाहिशमंद अफराद नामजद बैंकों और ऑनलाइन पोर्टल के जरिए हज दरखास्तें जमा करवा सकते हैं। नशिस्तें मुकम्मल होते ही हज वाजिबात की वसूली रोक दी जाएगी। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक दूसरी किस्त 1 नवंबर से वसूल की जाएगी। दोबारा हज करने और उम्र की बालाई हद की पाबंदी खत्म कर दी गई है। फितना फसाद पार्टी से जान छुड़ाए बगैर मुल्क आगे नहीं जा सकता। PTI सियासी जमात नहीं बल्कि फाशिस्ट ग्रोह है, यह मुल्क को आग लगाना चाहता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब मुल्क मुआशी तौर पर मजबूत हो रहा है तो ये लोग फसाद की कॉल दे रहे हैं। 26 नवंबर को फाइनल कॉल का कहा गया तो क्या अंजाम हुआ। अली मिन गंडापुर ने दौरे लाहौर में भी तरक्की देखी। उन्हें आर पार का बहुत शौक है, खुद ही आर पार हो जाते हैं। PTI ने 5 अगस्त की कॉल दी है, मगर इस दिन मुहिब वतन पाकिस्तानी कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती करेंगे। के इलेक्ट्रिक का नया इकदाम, पाकिस्तान में पहला रिटेल लिस्टेड कलील मुद्दती इस्लामी रिटेल सुकूक मुतारिफ करवाकर मुल्की कॉरपोरेट सुकूक मार्केट में नई जहद का आगाज़ कर दिया गया। इस सुकूक का कबल अज IPO मरहला, जिसकी मालियत 1 अरब रुपए है, कामयाबी से मुकम्मल किया जा चुका है। ये मरहला ख़ास तौर पर सनती और बड़े कमर्शियल सारिफीन और हाई नेटवर्थ अफराद के लिए तरतीब दिया गया था। ये IPO 4 अगस्त से मरहलावार आवाम के लिए खोला जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान भर से सरमायाकार हिस्सा ले सकते हैं।
افسوسناک خبر دیں گے، کراچی کے شادمان نالے میں موٹر سائیکل گرنے سے ماں اور بچے کی ہلاکت پر عدالت نے شہری انتظامیہ کو 99 لاکھ روپے شہری کو بطور ہرجانہ دینے کا حکم دے دیا ہے۔ سینئر سول جج وسطی سٹی کورٹ کراچی نے شادمان نالے میں موٹر سائیکل گرنے سے خاتون اور 2 ماہ کے بچے کی ہلاکت کے کیس میں متاثرہ شہری کے حق میں فیصلہ سناتے ہوئے کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن اور ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشن وسطی کو 99 لاکھ روپے سے زائد ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے قرار دیا کہ ریکارڈ سے ظاہر ہوتا ہے حادثہ انتظامی اداروں کی غفلت کے باعث پیش آیا۔ کے ایم سی اور ڈی ایم سی وسطی اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں ناکام رہے، جبکہ نالے اور سیوریج کے نظام کی دیکھ بھال اور شہریوں کی حفاظت ان اداروں کی ذمہ داری تھی۔ دانش نامی درخواست گزار کے وکیل عثمان فاروق ایڈوکیٹ کے مطابق یہ افسوسناک واقعہ جولائی 2022 کی مانسون بارشوں کے دوران پیش آیا، جب متاثرہ خاندان موٹر سائیکل پر سوار تھا اور شادمان کے برساتی نالے کے قریب حفاظتی اقدامات نہ ہونے کی وجہ سے موٹر سائیکل پھسل کر نالے میں جا گری۔ اس حادثے میں مدعی کی اہلیہ اور 2 ماہ کا بیٹا اذلان جاں بحق ہوئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈیپٹی کمشنر اور وفاقی دارالحکومت میں مظاہرہ کرتے وقت کرنے والے افراد سے مذاکرات کرکے احتجاج ختم کرانے کی ہدایت کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بلوچ لاپتہ افراد کی فیملیز کا نیشنل پریس کلب کے باہر احتجاج ختم کرانے کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے F6 پیٹرول پمپ انتظامیہ کی درخواست پر سماعت کی۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے کہا کہ ڈی سی صاحب مظاہرین سے مذاکرات کرکے بتائیں کہ یہاں نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ راستہ بلاک کیا ہوا ہے، ان کا کاروبار ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے کہا کہ اجازت نہیں ہے، ہم مظاہرین کو منتشر کرتے ہیں لیکن وہ پھر آ جاتے ہیں۔ چیف جسٹس سردار سرفراز ڈوگر نے استفسار کیا کہ انتظامیہ کہاں ہے، کیا کر رہی ہے۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے اسلام آباد انتظامیہ کو ہدایت دی کہ آپ سنجیدہ اقدامات لیں، جو آپ نے کیا ہے یہ ناکافی ہے، آپ نے دوسرے فریق کے پراپرٹی کا تحفظ کرنا ہے۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے ریمارکس دیے کہ ڈائریکشن دے دی ہے، یہ نہیں ہے کہ نوالا آپ کے منہ میں دے دیا جائے۔ امریکہ کی جانب سے چین سے روس اور ایران سے تیل کی خریداری بند کرنے کے مطالبے پر چین کا رد عمل سامنے آ گیا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ نے امریکہ کے اس مطالبے پر رد عمل دیتے ہوئے ایکس پر جاری پوسٹ میں کہا کہ چین توانائی کی سپلائی کو ان ذرائع سے یقینی بنائے گا جو قومی مفاد کے مطابق ہو، دباؤ اور زبردستی سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ چین پوری طاقت سے اپنی خود مختاری، سلامتی اور مفادات کا دفاع کرے گا۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے صحافیوں کو بتایا کہ جب روسی تیل کی خریداری کی بات آتی ہے تو چینی اپنی خود مختاری کو بہت سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ ان کے مطابق ہم ان کی خود مختاری کی راہ میں رکاوٹ نہیں ڈالنا چاہتے، اس لیے وہ 100% ٹیرف ادا کرنا پسند کریں گے۔ قبل ازیں بھارت نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پابندیوں کی دھمکیوں کے باوجود روس سے تیل کی خریداری برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو 3 میچز پر مشتمل T20 سیریز کے فیصلہ کن میچ میں 14 رن سے شکست دے کر سیریز اپنے نام کر لی۔ امریکی ریاست فلوریڈا کے شہر لاؤڈ ہل میں کھیلے گئے میچ میں پاکستان کے کپتان سلمان علی آغا نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مقررہ 20 اوورز میں قومی ٹیم نے 4 وکٹوں کے نقصان پر 189 رنز بنائے۔ 190 رنز کے تعاقب میں ویسٹ انڈیز ٹیم 6 وکٹوں کے نقصان پر 176 رنز بنا سکی۔ پاکستان نے سائم ایوب اور صاحبزادہ فرحان کی شاندار نصف سنچریوں کی بدولت 189 رنز بنائے۔ صاحبزادہ فرحان 74 اور سائم ایوب 67 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ اس کے ساتھ حسن نواز 15 اور محمد حارث 2 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ خوشدر شاہ 11 اور فہیم اشرف 10 رنز کے ساتھ ناقابل شکست رہے۔ ویسٹ انڈیز کی جانب سے جیسن ہولڈر، روسٹن چیز اور شمار جوزف نے ایک ایک وکٹ حاصل کیے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے قومی کرکٹ ٹیم کو ویسٹ انڈیز کے خلاف T20 سیریز جیتنے پر مبارکباد دی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ٹیم ورک اور محنت ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ امید ہے کہ ٹیم مزید محنت اور یکسو ہو کر آنے والے میچز کے لیے تیاری کرے گی اور کامیابیوں کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے بھی قومی کرکٹ ٹیم کی کامیابی کو بہترین ٹیم ورک اور عزم کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ محسن نقوی نے قومی ٹیم کی بھرپور کارکردگی کو سراہا۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں محسن نقوی نے لکھا، کھلاڑیوں نے بین الاقوامی سطح پر بہترین کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملک کا نام روشن کیا۔ امید ہے کہ ٹیم اپنی کامیابیوں کا تسلسل برقرار رکھے گی۔
اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بھی رات کہیں ہلکی بارش اور کہیں بوندہ سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج سے 7 اگست کے دوران اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان کے بعض مقامات پر موسلا دھار بارش ہو سکتی ہے۔ 6 اگست کو بلوچستان میں تیز بارشیں متوقع ہیں، جبکہ سندھ کے ساحلی علاقوں میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کے علاوہ ہلکی بارش یا بوندہ باندی کا امکان ہے۔ دریائے سندھ میں کالا باغ، توسا، گڈو اور سکھر براج پر بدستور نچلے درجے کے سیلاب برقرار ہیں۔ اپڈیٹ کریں گے۔ راولپنڈی میں غیرت کے نام پر شادی شدہ لڑکی کے قتل کیس کی تفتیش میں مزید انکشافات سامنے آ گئے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ لڑکی کو قتل کرنے والے 3 مرکزی ملزمان کی شناخت ہو گئی ہے، جن میں لڑکی کا والد عرب گل، سسر محمد صالح عرف سلیم اور چچا مانی گل شامل ہیں۔ یہ تینوں ملزمان آپس میں بھائی ہیں اور انہوں نے مل کر مانی گل کے کمرے میں لڑکی کو تکیہ رکھ کر اور گلا دبا کر قتل کیا۔ تفتیش میں مزید انکشاف ہوا ہے کہ قتل کی یہ واردات جرگے کے فیصلے پر عمل درآمد کے طور پر کی گئی، جو ملزم عصمت اللہ کی بیٹھک میں اس کی سربراہی میں منعقد ہوا تھا۔ جرگے کے بعد برادری کی موجودگی میں مقتولہ کو ایک کمرے میں لے جا کر قتل کیا گیا۔ پولیس نے ملزمان کی نشاندہی پر قتل کے دوران استعمال ہونے والا تکیہ بھی برآمد کر لیا ہے، جبکہ بیڈ شیٹ اور غسل کے لیے استعمال کی گئی دیگر اشیاء بھی قبضے میں لے لی گئی ہیں۔ اس سنگین جرم میں مجموعی طور پر 14 افراد، جن میں مرد اور خواتین شامل ہیں، نے منصوبہ بندی اور عمل درآمد میں حصہ لیا۔ ان میں سے 8 ملزمان تاحال گرفتار نہیں ہو سکے، جبکہ تینوں مرکزی ملزمان پولیس کی تحویل میں ہیں اور ریمانڈ پر تفتیش جاری ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ جلد دیگر ملوث افراد کو بھی گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا اور اس بہیمانہ قتل کے تمام پہلوؤں کو بے نقاب کیا جائے گا۔ مدینہ منورہ کو ایک بار پھر عالمی ادارہ صحت کی جانب سے صحت مند شہر کا درجہ حاصل ہو گیا۔ سعودی خبر رساں ایجنسی کے مطابق مدینہ منورہ نے WHO کے 80 سے زائد معیار کامیابی سے مکمل کیے، جس پر شہر کو صحت مند شہر کی سند جاری کی گئی ہے۔ مدینہ کے گورنر شہزادہ سلمان بن سلطان نے سعودی وزیر صحت سے یہ تصدیقی سند وصول کی۔ انہوں نے کہا کہ مدینہ کو دوبارہ صحت مند شہر کا درجہ ملنا اس بات کا ثبوت ہے کہ سعودی قیادت عوامی معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کتنی پرعزم ہے۔ مدینہ کو پہلی بار یہ اعزاز 2019 میں ملا تھا، جس بار طائف، تبوک، الدریہ سمیت 14 دیگر سعودی شہروں کو بھی صحت مند شہروں کی فہرست میں شامل کیا گیا تھا۔ شہزادہ سلمان بن سلطان کے مطابق مدینہ کے تیز رفتار ترقی اسے علاقائی اور عالمی سطح پر ایک کامیاب ترقی ماڈل میں تبدیل کر رہی ہے۔ روس میں 7 شدت کا زلزلہ، 600 سال بعد آتش فشاں بھی پھٹ پڑا، 6000 میٹر بلند راکھ کا بادل آسمان پر چھا گیا۔ روسی وزارت برائے ہنگامی خدمات کے مطابق زلزلے کے بعد ساحلی علاقوں میں ممکنہ سونامی کی وارننگ جاری کی گئی، تاہم کچھ ہی دیر بعد اس وارننگ کو واپس لے لیا گیا۔ امریکی جیولوجیکل سروے اور بحر الکاہل سونامی وارننگ سسٹم نے بھی زلزلے کی شدت 7.0 بتائی ہے۔ روسی سرکاری ادارے اور ماہرین نے تصدیق کی کہ آتش فشاں 1463 کے بعد پہلی بار پھٹا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ گزشتہ ہفتے مشرقی روس میں آنے والے 8.8 شدت کے بڑے زلزلے کے بعد یہ سب آفٹر شاکس اور جغرافیائی تبدیلیوں کا نتیجہ ہو سکتے ہیں۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ اگلے کئی ہفتوں تک مزید آفٹر شاکس آنے کا خطرہ برقرار ہے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں NTN نیوز۔